بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71 اور 72 اور 73 تین آیتوں کا ترجمہ، تحقیق، صرفی، نحوی، لغوی اور وجہ اعراب کو دیکھیں گے۔ پہلے تلاوت کریں گے، بعد میں ترجمہ و تحقیق کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلا لفظ ہے قال انہ۔ قال یقول قولا سے، قال یہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے باب نصرہ سے۔ انہ، انہ یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ہو یہ اس کا اسم ہے۔ یقول ابھی گزرا ہے، قال یقول قولا باب نصرہ سے۔ یقول یہ فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، معنی ہے کہنا۔ انہا، انہا یہ انہا حرف مشبہ بالفعل، ہا یہ اس کا اسم ہے۔ بقراتن، بقراتن، بقراتن اس کی جمع آتی ہے، معنی ہے گائے۔ یہ بقراتن انا کا، انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ لا ذلول، یہ لا حرف نفی ہے، یہ ذلول اس کی جمع آتی ہے ذلول، معنی ہے کام کرنے والی۔ تثیر الارض، اثار یثیر اثارتن باب افعال سے۔ تثیر یہ فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ الارض یہ تثیر کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یہ تثیر معنی ہے حل چلانا، اثار یثیر اثارتن باب افعال سے، معنی ہے حل چلانا۔ ولا تسقی الحرث، یہ واو حرف عطف ہے۔ لا تسقی، سقا یسقی سقیا و سقایتا باب ضربہ سے۔ لا تسقی یہ فعل مضارع منفی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ الحرث یہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، معنی ہے کھیت۔ یہاں تک پہلے ترجمہ دیکھ لیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث۔ قال کے اندر جو فاعل ہے اس کا مرجع حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقیناً بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ ایسی گائے ہے، لا ذلول کام کرنے والی نہ ہو، تثیر الارض اور کہ تثیر الارض
ہل چلانے والی نہ ہو، ولا تسقی الحرث، اور سقا یسقی سقین کا معنی آتا ہے کہ پانی پلانا، سیراب کرنا، ولا تسقی الحرث، اور نہ سیراب کرتی ہو کھیتی کو، اور کھیتی کو سیراب نہ کرتی ہو، نہ پانی دیتی ہو اور وہ کھیتی کو پانی نہ دیتی ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ، سلم یسلم تسلیما، باب تفعیل سے یہ مسلمۃ اسم مفعول ہے، یہ نفی جنس ہے، یہ شیعتا، شیعتا اس کی جماعت یہ ہے شیعاتن، معنی ہے کہ دھبا، داغ، فیہا یہ مرکب جاری کہ یہ شیعتا یہ لائے نفی جنس کا اسم ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، یہ فیہا یہ لا کی لائے نفی جنس کی خبر ہے، یہ تو یہاں تک ترجمہ دیکھ لیں گے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، یہ قالو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الآن، الآن یہ اسم ظرف ہے، یہ جئت، جاء یجیء مجیئا، معنی ہے آنا، لیکن با صلہ کے ساتھ با صلہ آ جائے تو معنی ہے لانا۔ بالحق یہ مرکب جاری متعلق ہے فعل سے۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب تم لائے حق کو، یعنی حق بات کو اب تم لائے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، یہ فا حرف عطف ہے، یہ ذبحوها، ذبح يذهب، يذبح، ذبح يذبح ذبحا، باب فتحہ سے معنی ہے ذبح کرنا۔ یہ ذبحو یہ فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ ہا یہ مفعول بھی ضمیر منصوب متصل ہے، یہ وما کادوا یفعلون، یہ واو حرف عطف ہے، یہ ما یہ نفی کے لیے ہے، یہ کادو، کاد یکادو کودن، باب فتحہ سے یہ کادو یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، معنی ہے قریب ہونا، یہ افعال ناقصہ میں سے ہے یعنی فعل ناقص ہے، اس کے اندر ہم جو ضمیر ہے یہ اس کا اسم ہے، یہ یفعلون، فعل یفعل فعلا و فعلا، یہ یفعلون باب فتحہ سے یفعلون یہ فعل مضارع معروف و جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، معنی ہے کرنا یعنی کام کرنا۔ یفعلون یہ فعل اور فاعل مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر کادو جو فعل ناقص ہے یہ اس کی خبر ہے، یہ تو یہاں تک ترجمہ دیکھیں گے۔ فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، یعنی اس گائے کو، اس کے اندر ہا کا جو مرجع ہے وہ بقرۃن ہے۔ وما کادوا یفعلون، اور وہ قریب نہ تھے وہ ایسا کرے، ایک لفظی ترجمہ یہ ہے، اور کہ دوسرا اس طرح سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں وما کادوا یفعلون، اکثر کیا ہے مفسرین نے اس کو اس طرح سے ترجمہ کیا ہے کہ وما کادوا وہ نہ تھے ایسا کرنے والے، وہ نہ لگتے تھے ایسا کرنے والے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ واو حرف مستانفہ ہے، یہ اذ یہ ظرفیہ ہے، یہ قتلتم قاتل یقتل قتلا،
باب نصرہ سے قتلتم یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. نفسن یہ نفسن اس کی جمع آتی ہے انفس یا نفوسن، دو جمع آتی ہیں اس کے. یہ نفسن یہ قتلتم کا یہ مفعول بہ ثانی ہے، کیونکہ قتلتم کا مفعول بہ ہے، یہ ثانی نہیں بلکہ مفعول بہ ہے، یہ اسی لیے منصوب ہے. یہ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا یہ فا حرف عطف ہے یہ. اور اِدَّارَأَ یَدَّارَأُ اِدَّارَأَن اِدَّارُأَن یا تَدَارُأَن اس کا مصدر آتا ہے. یہ اِدَّارَأْتُمْ یہ اصل میں کیا ہے کہ باب تفاعل اور تفاعل میں جب فا کلمے پر تا، ثا، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد ان حروفوں میں سے کوئی حرف آئے تو دونوں ابواب کی تا تبدیل ہو کر وہی حرف بن جاتا ہے، پھر وہ مدغم ہو جاتا ہے. یعنی یہ تقریباً دیکھو 2 1 5 یہ 9 حروف ہی، ایک تا، سا، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد. ان حروف میں سے کوئی حرف آئے تو دونوں ابواب کی تا تبدیل ہو کر وہی حرف بن جاتا، پھر وہ مدغم ہو جاتا ہے. فعل ماضی کے پھر وہ مدغم ہو جاتا ہے. اگر کیا ہے فا کلمے کی جگہ سا آ کر ہے تو تا سا کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. اگر فا کلمے کی جگہ میں کیا ہے ذال آ کر ہے تو جو تا اس کے اندر شروع میں ہے وہ تا گر کر کیا ہے وہ ذال بن جاتی ہے. یعنی جو حروف آتا ہے وہ وہی حرف بن جاتا ہے، پھر وہ مدغم ہو جاتا ہے. اور فعل ماضی میں اس کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے حمزہ وصل بڑھا دیا جاتا ہے. تو ادارا ہوا، اصل میں ادارا، تدارا اصل میں تدارا تھا. تا کو گرا دیا گیا اور دال لایا گیا، تا کی جگہ میں دال لایا گیا تو دا ہوا، یعنی 2 دال بڑھ گئے. اب دال کو اس کے اندر مدغم کیا گیا تو دا، اب اس کو پڑھنا دشوار ہے اس کو. یعنی 2 دال جب کہ مدغم ہو گئے، ادغام کر دیا گیا، 2 دالوں کو ملا دیا گیا تو دال کے اوپر تشدید آ گئی، دا را، یعنی اب اس کو پڑھنا دشوار ہے. تو حمزے وصل کو بڑھا دیا گیا تو ادارا ہوا. تو ادارا یدارا ادارا ادارا اس طرح بھی ہے، یا تدارن ایسے تفاعل سے. ادارا یدارا ادارن معنی ہے ایک دوسرے پر الزام لگانا. باب تفاعل سے کہ معنی ہے ایک دوسرے پر الزام لگانا. یہ ادارأتم یہ فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. فیہا یہ مرکب جاری متعلق ہے فعل سے. وَإِذْ اب یہاں تک ترجمہ دیکھیں گے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم نے قتل کیا ایک جان کو. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر تم ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے اس میں. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ واو یہ مستانفہ ہے. یہ اللہ یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. یہ مخرجن اخرج یخرج اخراجن سے مخرجن یہ اسم فاعل ہے باب افعال سے.
مخرجن نکالنے والا، اس میں فاعل ہے، یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ ما کنتم تکتمون، یہ ما موصولہ ہے، یہ کنتم یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اس کے اندر جو انتم جو ضمیر ہے یہ اس کا اسم ہے، یہ کانا یکون کونن سے، یہ کنتم افعال ناقصہ میں سے ہے، اور اس میں جو ضمیر انتم ہے یہ اس کا اسم ہے۔ تکتمون کتم یکتم کتمن و کتمانا، باب نصرہ سے یہ تکتمون فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، معنی ہے چھپانا۔ اب یہاں تک ترجمہ دیکھیں گے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والا ہے، نکالنے کا مطلب ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون اس کو جو کہ تم چھپاتے تھے۔ فقلنا اضربوہ ببعضھا، یہ فا حرف عطف ہے، یہ قلنا قال یقول قولا سے قلنا یہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ یضربو ضرب یضرب ضربا سے یضربو، یضربو یہ فعل امر جمع مذکر ہے، ہو یہ مفعول بہ منصوب متصل ہے۔ ببعضھا، بی یہ حرف جر ہے، یہ بعضھا، بعضھا یہ مرکب اضافی ہے، یہ مرکب اضافی با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہے فعل سے۔ ہا کی جو ضمیر ہے اس کا جو مرجع ہے وہ بقرۃن ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ کذالک یہ کاف حرف جر تشبیہ کے لیے ہے، ذالک یہ اسم اشارہ بعید ہے، یہ یحیی احیا یحیی احیاء باب افعال سے، یحیی یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اللہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ الموتى یہ میتن کی جمع ہے، یہ الموتى یہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یہ ویریکم واو یہ حرف عطف ہے، یہ یریکم ارا یری اراءۃ باب افعال سے، یری یہ فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، معنی ہے کہ دکھانا۔ یہ کم مفعول بہ اول ہے، یہ مفعول بہ اول منصوب ضمیر منصوب متصل ہے، یہ آیاتہ یہ آیات آیتن کی جمع ہے، یہ آیاتہ یہ مرکب اضافی ہو کر یوری فعل کے لیے یہ مفعول ثانی ہے، یعنی کم مفعول بہ اول اور یہ مفعول بہ ثانی ہے، یہ لعلکم تعقلون، لعل یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، کم اس کی ضمیر ہے، یہ کم اس کا اسم ہے، یہ تعقلون عقل یعقل عقلا سے باب ضربہ سے، تعقلون یہ فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، معنی ہے سمجھنا۔ اب اس آیت کا ترجمہ دیکھیں گے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا تم مارو اس کو، بِبَعْضِهَا اس کے حصے سے، حصے کے ساتھ اس کے حصے سے، یعنی جو گائے ذبح کی گئی اس کے گوشت کے ٹکڑے سے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، یعنی اللہ پاک اسی طرح زندہ کریں گے مردوں کو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتے ہیں اپنی نشانیوں کو۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو الحمدللہ
یہاں تک 3 آیتوں کا ترجمہ و تحقیق مکمل ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اپنے فضل سے کہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، قرآن کریم کا فہم اور اس کا علم ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے مطابق نیک اعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو اللہ پاک اپنے فضل سے معاف فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔